بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور آزادی رائے کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں یہ ذرا سمجھ لیں 600 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی، وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس۔ تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی جس کو میفیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محلہ سے زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کی کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گھنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل، نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا، تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ قتل جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈرز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں جس کا انڈر ٹرائل تھا، جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا وہ جو اس کی میفیئر کی اپارٹمنٹس، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہے۔ اب دوسری دفعہ دیکھیں گے میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس۔ قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے،
یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا, وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا, مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا. پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے, تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں, کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے, 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے. 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھے کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اس کی جو بیوی ہوتی ہے, وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو. وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا. اور پھر دیکھیں, سارے کوئٹوں کو پتا ہے کہ ان کی وکیل کی دشمنیاں تھیں, سب کو پتا ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبھی میں نہ کیسز مجھے دو, کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے, میری دشمنی ہے. اور پھر یہ دیکھیں, یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں, یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں, اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں. ان کا قتل ہوتا ہے, اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا. اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا. تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی وہ پرائم منسٹر کا مشیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دیا, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں. خیر وہ اور وجوہات ہیں, اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے. تو یہ آپ ذرا سنیں. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا نام ڈالا جاتا. زبیر نیازی, وہ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں. زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے, اس کے نام پہ وہ آ جاتے ہیں جس نے گولیاں چلائی ہیں. اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے. اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں, تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر, جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور پھر ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں. 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج. پھر کیا ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا. تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا. ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے, میرا پھر نام ڈال دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان, کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے, اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, سارا کوئٹہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا, مجھے کیا اور بھی کوئی وکیلوں کو میں بھرواؤں گا, اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی, سب کو پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے, یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. اب میں ذرا, یہ پہلا کیس ہے, آگے چلیں. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے, جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے, اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے پاس 25 کیس ہو گئے. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے ہیں امران خان کی ایمان, میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو, 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا, اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں, میرے پاس بیل تھی, مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی, رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا, شیشے توڑ کے, لوگوں کو ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو زخمی کیا, وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس ان کو ڈنڈے پڑے, چیزیں توڑ دی انہوں نے, اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا, پیچھے میرے خون نکل رہا, کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر FIR کرنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا, سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے. بڑا شور مچا, ISPR صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی, فوج کی توہین ہو گئی. پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں, کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے, کرکٹ کی وجہ سے جانتی ہے دنیا, سب کو پتا ہے میرا, کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی ہے. ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی, وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے, دہشت گرد ہے. پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں, وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا.
اور لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے, جن سے ظلم ہوا, اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے, جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ماں کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جی کوئی ملٹری کورٹ صاحب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ. میں ذرا آگے چلوں. کسی نے آج تک بات نہیں کی, اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے, میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ, جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے, جو کیا, جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگیں, جو مرے, جو شہید ہوئے, ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی ہیں, کچھ کیا, وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ. 16 لوگ ہمارے پاس پتہ ہے جن کو گولیاں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا. فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری, ایک لڑکے کو. ابھی تک فرانس جل رہا ہے. 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں, گاڑیاں جل گئی ہیں. مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے. معافی مانگ رہی ہے پولیس کے, جی بڑی غلطی ہوگی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آزاد لوگ ہیں, آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. لوگ نکلے اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے ضرورت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی. یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا. سب نہتے تھے. ابھی مجھے ملے آئے ان کے 2 بچے, ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی, وہ دبئی سے کام کرے, وہ ایسے مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا, گولی چلا دی. میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے. کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا یہ انسان تھے نا, یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے, ان کے بیوی بچے تھے, ماں باپ تھے. کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بلڈنگ جل گئی. بلڈنگز بھی جب جلی تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے. میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا. یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے, یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ریئیکشن آیا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا, کوشش کر رہے ہیں 25 میں کو جی بگر کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے مارو, یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلی گئی. راجن پور کا الیکشن میں پورا زور لگایا, 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو, کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی. اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو, پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑ. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں, اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, 10 لاکھ, اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے. ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. جدھر نام, لوگ گھروں میں گھس رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, گھر لوٹ رہے ہیں, بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے, گورنمنٹس ڈیزالو کر کے. میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی. میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا, ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو. گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس, اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے, تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہ کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے سروں کو کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف آزاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بیچارے جو اس ملک کے عام شہری, ان کو گولیاں ماری گئی, نہتے شہریوں کو. اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری. اور فرانس میں دیکھ لیں آزاد قومیں کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جائے جی اور کون سے کیسز ہیں. بیوی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیا. کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں, وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے, اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظما, اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. پہلے تو وہ چیکس کے پیسے, ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا, 25 اپریل 2022 کو. عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا. تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے, وہ اب چیک کی کاپی ہے. اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے. تو اس نے چیک کے حصے پیمنٹ کی ہے. میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا. پھر آ جائے جی اگلا کیس, تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے. اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی. وہ نیب کے کیسز ہیں.
ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور دوسرا ہے توشہ خانہ. ابھی القادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے. وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پرائیویٹ، ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، صرف کیبنٹ سے، عدالت سے نہیں، اگر کیبنٹ پہ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا، سول کیس جو 5-6 سال چل سکتا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے، ہار چکے ہم کیس. $100 ملین ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا، اور وہ بھی 5-6 سال لگنے سے، جبکہ وہ پیسہ سیدھا آپ آ جانا تھا اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا تھا. کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا، وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے، تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے 7 مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں، ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں ساری کیبنٹ کا فیصلہ، وہ سب نے یونینمس فیصلہ، وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں، وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے، وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، وہ سب نے فیصلہ کیا. لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کہ اس کو القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ $1 نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہے. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جس طرح شوکت خانہ میں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے. دوسرا ہے جناب توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. 70 سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، آرمی چیف کو، منسٹرز کو، جن کو بھی جب گفٹس ملتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے. توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے. ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے؟ وہ FBR سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں، اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اسے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں. وہ جو ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے، ان کے زمانے میں 20% دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں. ہم نے اس کو 20 سے 50% کر دیا کہ آپ 50% دیں، وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے اگر آپ رکھنا چاہیں. یہ ہے قانون. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی، کئی میں نے نہیں لی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں نے غلط کام کیا ہے؟ سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے. جو میں نے گفٹس لی، جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دیا، اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBR میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں نے غلط کام کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو، میں تو نہیں جا کے بیچ رہا، میں تو نہیں اسیس کر رہا. مجھے تو جو MS جو ہوتا ہے ملٹری سیکرٹری آپ کا، وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آیا اس کے ویلیو، آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں. یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. بھئی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے، وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا، اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن رہے ہیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. تو صرف میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب تک 170 کیس ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہر دوسرے دن. لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا، یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے، کوئی آئین کی فکر نہیں ان کو. اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا، کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی. اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا، اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا. یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے. اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا. اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے؟ اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ ان کے خوف کے غلام بن جائیں. میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
آپ کو یہ اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا. یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں, بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کا ملے, رشتہ دار ملے, کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے, یہ سب سے ہوگا. جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو, اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں, ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے, کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے, 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے, 1 مریم نواز نے چوری کی ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھائی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا, وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے, مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں, اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں, کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں, میں تیار ہوں سب کے لیے, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں, جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے, اور باقی قوم بھیڑ بکریوں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکریاں ہیں, جی آپ ادھر وہ لے لو, وہ سندھ لے لو, وہ کراچی لے لے, وہ یہ لے لے, وہ پختونخوا لے لے آپس میں, اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر سے, کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تیاری کریں آپ. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا, جو انہوں نے کیا ہے, جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے, کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن, میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں, میری کوئی پراپرٹی, میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا, انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ, ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے, انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.